السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان اور سافٹ ریولیوشن. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس ٹائم ڈوئنگ این انٹریکٹیو سیشن، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں. اور آج بیسکلی وٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو گائز ہیئر از کہ یہ جو شو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اقبال کا پاکستان، اس کے پیچھے جو مین کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز ہم نے اپنے لیے سیٹ اپ کرنی ہوئی ہے ایز اے نیشن، اس کو تھوڑا سا براڈن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. اور ہم اس شو کے تھرو، اقبال کی ڈاکٹرن کے تھرو یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کار نوجوان ہمارے ملک کے وہ جائیں تو جائیں کہاں. کوئی ویسٹ کی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی انڈیا کی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مارکسسٹ بن جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ سوشلسٹ بن جائیں. لیکن وٹ ڈز اٹ ریئلی ٹیک فار اس ٹو بیکم گڈ ہیومن بینگز، گڈ مسلمس اینڈ گڈ پاکستانی؟ جب بھی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں یار میں روزہ رکھنے لگا ہوں یا میں نماز پڑھ جاؤں، تو لوگ آس پاس کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. او مولوی صاحب آپ مولوی بن گئے، اور آپ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مولانا سارے آ جائیں؟ کہ آپ کی بہنوں بیویوں کو سب کو ڈنڈے مار کے دوپٹے پہنا کے برقعوں میں بند کر دیں گھر کے اندر؟ سو یہ کانسیپٹ آئیڈیالوجی اس طرح کے کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، اگر کوئی جمہوریت کے خلاف بات کرتا ہے یا کسی اور سسٹم، تو یہ یا تو غدار ہے یا یہ انارکسٹ ہے یا یہ اسلامک ریولوشن کرانا چاہتا ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ اے لاٹ آف اسٹف فرام یو گائز تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو نوجوان لوگ ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں. کیا یہ اس آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ اس آئیڈیالوجی کو ویسٹرن آئیڈیالوجی کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں یا یہ اسلامک آئیڈیالوجی کو ملا آئیڈیالوجی کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں، طالبان آئیڈیالوجی سے کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو بیسکلی دس از این آئیڈیولوجیکل فرنٹ فار دا پاکستانی نیشن، ینگ پیپل آف پاکستان، جنہوں نے آگے چل کے اس ملک کو بنانا ہے. کیونکہ ہم جو اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں اس وقت، شاید ہم 20 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد ہم نہ ہوں، فرد نہ رہے، لیکن ملت پھر بھی رہتی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ اگلے 40 سال یا اگلے 50 سال جو آپ نے کام کرنا ہے ایز اے ملت کام کرنا ہے. آپ ایز اے فرد کے بطور فرد کے جو آپ کام کر کے جائیں گے وہ پول میں چلا جائے گا جو کہ ایک ملت کا پول. تو اس لحاظ سے ایک کلیکٹو آئیڈیالوجی کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. آئیڈیالوجیز بہت ساری اس دنیا میں منظر عام پہ آتی ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن کے تھرو، آپ کے کمپیوٹر کے تھرو، آپ کے انٹرنیٹ کے تھرو، اور آپ کی موویز. سب سے زیادہ ڈینجرس چیز جو کہ ہم نے ان شوز میں بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے از دا ایبلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن. میں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کو جب بھی کھولتا ہوں اور ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خوف آتا ہے کہ یہ چیزیں جو کہ ہماری آنے والی جو قوم ہے، کیا would they be able to see through this, because this is a wall of deceit that you can't see through. آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طرح پردے ڈال دیے گئے تاکہ کوئی چیز کبھی چینج نہ ہو سکے. غریب سے غریب تر ہوتا رہے، امیر سے امیر تر ہوتا رہے، اور جو پرابلمز ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. تو وہ پرابلمز کیسے ختم کی جائیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا پرابلمز ہیں. ہم نے یہ پرابلمز کیا اپنے اوپر مسلط کی ہوئی کہ یہ پرابلمز ہمارے اوپر، یہ فینومیناز ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں؟ اگر کیے گئے ہیں تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ شو اقبال کا پاکستان، اقبال کی ڈاکٹر اقبال کی پوئٹری کے تھرو ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکور کی ہیں. اور ہوپ فلی یو گائز ہیو این آئیڈیا ہاؤ ٹو ٹیک دس ریولیوشن اہیڈ، بیکاز ہمارا تو ایک ہے کہ دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. آپ شاید میری باتیں سن کے بیزار ہو گئے ہوں گے، لیکن اب ہم اصل اس انسان کو بلاتے ہیں جنہوں نے اس ریولیوشن کو انسپائر کیا ہے اور ہمارے لیے ایک طرح سے یہ ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آئے ان سے آج کچھ سیکھتے ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب زید حامد صاحب. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو سٹارٹ کریں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارا شو اقبال کا پاکستان، سر مبارک ہو کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ شو 36 ایپیسوڈ تک پہنچ جائے گا، لیکن اٹ ڈڈ دیٹ. آج ہمارے سامنے آڈینس بھی بیٹھی ہے. ہمارا کافی عرصے سے یہی امید کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس، اسپیشلی نوجوان لوگ آئیں اور سوال جواب ان سے ہوں اور ان سے کچھ زیادہ سمجھ سکیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تھوڑا سا ایک پریویو یا جس کو کہتے ہیں سمری
ایک کر دیں کہ ہم نے اب تک جو 30-35 شو کیے ہیں ان کے اندر ہم نے کیا بات کی ہے. پہلی بات ماشاء اللہ اس وقت ہم صرف اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور خاصے لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ ہم اس مین اسٹریم میڈیا کو استعمال کر کے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کے اس ایسپیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو پچھلے 60 سال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لوگ دبا کے رکھا تھا. یہ واز دا پرپز فار دس کہ علامہ اقبال از پرہیپس دی موسٹ ڈینجرس مین فار دا سسٹم وچ آرٹیفیشل زائنسٹ بیکڈ اکنامک پولیٹیکل سوشل ماڈل جو انہوں نے تیار کیا تھا 20ویں صدی کا، اس کے لیے سب سے خطرناک آدمی علامہ اقبال. اینڈ فار اے گڈ ریزن، بیکاز دا مین واز اے فری تھنکر. سب سے بڑھ کر مرد آزاد. فری تھنکنگ کو برداشت نہیں کرتے. فری تھنکنگ تو وہ سوچ نہیں سکتے. اور دوسری بات فری تھنکنگ جو کہ مؤدب ہو. ایک فری تھنکنگ آوارہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ فری تھنکنگ کے جو حدود میں پابند ہو، مؤدب ہو، اس کی گراؤنڈنگ قرآن و سنت و شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو. یہ فری تھنکنگ جب آتی ہے انسان میں تو انسان ایسے شخص کو مرد قلندر کہتے ہیں، مرد درویش کہتے ہیں. جی. ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کائنات میں اپنی پرواز، اپنی نگاہیں آسمانوں کے پار دیکھتا ہے. اقبال جیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ مرد مومن کی ڈیفینیشن یہ دیتے ہیں کہ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یعنی آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کے وہ تکبیر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں مرد غلام کو وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یا پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات، یعنی کمپیرزن یہ ہے مرد آزاد کا کہ وہ آسمانوں پہ اذان دے رہا ہے اور مرد غلام زمین پہ بیٹھ کے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی پرواز زمین تک ہی محدود ہے. وہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یعنی کیڑے مکوڑے جس لیول پہ زمین پہ بیٹھ کے کام کرتے. اگر مسلمان اپنے آپ کو صرف انہی چیزوں میں محدود کر دے جس کا تعلق اس کی ظاہری عبادات کے ساتھ ہے، تو اس میں اور کیڑے مکوڑوں میں اور درخت میں پودے میں کیا فرق ہے؟ کائنات، پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. جب مرد مسلمان کو، مرد مومن کو جب پیدا کیا گیا تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ پوری کائنات میں ایک تکبیر مسلسل دے، پوری کائنات میں انقلاب برپا کرے. مرد مومن اللہ تعالیٰ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے زمانے میں تبدیلی لانے کے لیے. اور اگر کوئی مرد مومن زمانے میں تبدیلی نہیں لا رہا ہے پھر اس میں ایک درخت میں اور ایک پودے میں اور ایک کیڑے مکوڑے میں کوئی فرق نہیں. اور ہر دور میں جب امت زوال پہ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا مرد قلندر پیدا ہوتا ہے جو اس پروفیٹک ٹریڈیشن پہ اس قوم کو زندہ کرتا ہے، ایک انقلاب برپا کرتا ہے. اور انقلاب ہمیشہ پہلے فکر اور سوچ میں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سائنٹیفک ریولوشن تو نہیں لایا، نہ کوئی سوشل سائنسز بلڈ کی پہلے، نہ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کیا. یہ وہ لوگ تو تھے 2-2 مہینے جن کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے. دا کوالٹی آف ہیومن بینگ دا فائنسٹ، ان سے اچھے انسان کائنات نہیں دیکھے. تو پہلے ہمیشہ اسپرچل اور آئیڈیولوجیکل لیول پر کام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ سوشل سائنسز بلڈ کرتے ہیں کہ گورننس کیسے ہوگی، مینجمنٹ کیسی ہوگی، اکنامک سسٹم کیسے ٹھیک کریں گے آپ. اس کے بعد آپ اس بات کے اوپر جاتے ہیں کہ معاشرے میں عدل انصاف کیسے دیا جائے گا، پیسے کی مساوات تقسیم کیسے ہوگی، تعلیمی نظام کیسے بنے گا. اٹ آل فالوز دی آئیڈیالوجی. اف دیر از نو آئیڈیالوجی تو یہ سارے آئیڈیالوجی سالڈ نہیں ہے، آئیڈیالوجی اگر سالڈ نہیں ہے دیکھیے تو اس کے بعد آپ اگر ملٹری کیمپین بھی بلڈ کریں، اکنامک پالیسیز بھی بنائیں تو یہ کولیپس کریں گے. مثال آپ کو ہم دیتے ہیں چنگیز خان کی. چنگیز خان نے اس وقت کی پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا جو اس کو نظر آئے، لیکن کیا ہوا 20 سال کے اندر اندر پوری چنگیز خان کی فوج مسلمان ہو گئی بیکاز دے ہیڈ نو آئیڈیالوجی. وہ جو منگولیا سے نکلے تھے ان کا ایک ایکسس انڈیا میں ان منگولوں کی اولاد ہے نا، ایک ایکسس ان کا ترکی چلا گیا جو خلافت عثمانیہ قائم کر لی اس نے، ایک ایکسس ان کا بیچ میں سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا، خراسان سے ہوتا ہوا نیچے آیا، جنہوں نے یہ ترک جو یہاں کے اللہ پر سلان اور سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی نسلوں میں سے یہ لوگ نکلے. تو دا پوائنٹ از کہ اگر کسی انویڈر کے پاس، کسی بڑی طاقت کے پاس آئیڈیالوجی نہ ہو تو وہ طاقت بھی ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے. قومیں بچتی ہیں آئیڈیالوجی کے بیسس پر. اس سے پہلے پلیٹو کو لیجیے آپ، ایرسٹوٹل کو لیجیے، سقراط کو لیجیے. گریک سیولائزیشن ایک بہت بڑی بنی. دے ہیڈ نو آئیڈیالوجی. وہ بتوں کو پوچھتے تھے، دیو مالائی متس پہ یقین کرتے تھے. دے ہیڈ گاڈز اینڈ گاڈسز. اگر ان کی ساری کہانیاں آپ نے سنی ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی جو سیولائزیشن اسٹیٹ یا ریاست بنانے کی کوشش کی وہ کولیپس کر گئی، نیور ایگزسٹڈ. اور اس کے بعد وہی بادشاہت کا نظام اور ظلم ستم کا نظام اور بتوں کو پوجنا، سورج کو پوجنا، اور انسان دوبارہ اس جہالت میں چلا گیا. انسان کا المیہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی آئیڈیالوجی کو ترک کر دے، خاص طور پر وہ آئیڈیالوجی جس کی گراؤنڈنگ اسپرچل اور روحانی بیسس پہ ہو. 1,24,000 نبی جو اللہ نے بھیجے اس کا مقصد کیا؟ انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دس.
نبیوں کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر دفعہ جب انسان کی اسپرچل اور ریلیجیس گراؤنڈنگ کمزور ہو جائے پھر نبی بھیجے جاتے ہیں. یہی پروسیس ہوتا ہے نا. ایک نبی کی دعوت خراب ہو جو گئی. ہماری پاکستان میں جو ریلیجیس یا مورل گراؤنڈنگ جو اتنی ویک ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوئی کہ دیکھیے بنیادی طور پر اگر آپ پچھلے 200 سال سے لیجئے، ایک وقت تھا 1000 سال جس کو دنیا مغرب کا ڈارک ایجز کہتی تھی، وہ ہمارے ڈارک ایجز تھے. وہ دا موسٹ گلوریس ٹائم. یعنی آپ کو حیران ہو گیا پلی یہ سن کر کہ 1000 سال پہلے مسلمانوں نے گلائڈرز بنا لیے تھے، روبوٹس بنا لیے تھے، میکینیکل ڈیوائسز بنا لی تھی وچ ور ویری کلوز ٹو آٹوموبائلز. اینالاگ کمپیوٹرز بنائے ہوئے تھے. مطلب پیپل ول فائنڈ دی ینگسٹرز ول فائنڈ اٹ امپاسبل ٹو بلیو. مگر 1000 سال پہلے مسلمان یہ بنا کے چیزیں ڈائیگرامز بنا کے ڈپلوائے کر کے پروٹوٹائپس بنا کے چلا چکے. یعنی کلیکٹیولی نیوٹن اور گیلیلیو نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ البرونی نے یا خوارزمی نے یا ابن الحسن نے کیا. دا ریزن بینگ کہ دیر ورکنگ ماڈل کیا تھا، وہ قومیں کس طرح بنی تھی، وہ سویلائزیشن بلڈ کیسے ہوئی تھی. ایک طرف وہ چین سے لے کے اسپین تک حکومت کر رہے تھے، دنیا میں کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. سوشل جسٹس کا ایسا نظام تھا کہ پورے چین سے چلے آپ اسپین تک آئے تک کہیں پہ کسی کا سامان نہیں لوٹا جاتا تھا، کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی تھی، انسان اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ حفاظت سے رہتا تھا. گورننس اور عدل کا یہ نظام تھا کہ ایک عام انسان یا خلیفہ وقت سب کو عدالت میں جا کے اپنے معاملے انصاف عدالتوں سے ملتا تھا. اور اس کے بعد اس معاشرے میں پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایسی بلڈ ہونا شروع ہوئی کہ 1000 سال پہلے جیسے ہم نے کہا کہ وی ور ڈیزائننگ ایئر کرافٹ، وی ور ڈیزائننگ روبوٹس، اینالاگ کمپیوٹرز، پروگرامیبل کلاکس. یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں، پروف ہے، لکھی ہوئی کتابوں میں موجود ہیں. آج وہ 1000 سال پرانی کتابیں اٹھائیے تو وہ ڈائیگرامز بنے ہوئے جو 19th اور 18th سینچری میں جا کے یورپین انوینٹرز نے ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے کتابیں؟ اس لیے اگین دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، اٹس آل پارٹ آف دس. جو بات آپ نے پہلے کہی تھی کہ اس سوسائٹی کو جو پچھلے 150 سال میں انہوں نے تیار کی ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار دیئر ابلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن ہے، جھوٹ پھیلانا. اور یہ اس طرح تاثر دیتے ہیں کہ جو کچھ مغرب سے آ رہا ہے بس وہی تہذیب اور انسانیت ہے. اپنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی آپ مغرب سے لیجئے، اپنا پولیٹیکل ماڈل بھی مغرب سے لیجئے، اپنا اکنامک ماڈل بھی مغرب سے لیجئے، اپنا سوشل ماڈل بھی مغرب سے لیجئے. لہذا اسلام اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم دے رہے ہیں وہ قبول کر لیجئے، آنکھ بند کر لیجئے. یو ہیو ٹو بی آر سلیو. دس از دا میسج. آج کل کی ایجوکیشن بھی تو از گیٹ ٹوورڈز دیٹ، اٹ میکس بیٹر سلیوز. جی آج کے ایجوکیشن میں دیکھو اس وقت کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا پروسیس آف ایجوکیشن سسٹم دیکھے نا. پہلے ریلیجیس اور اسپرچل گراؤنڈنگ کی، اس کے بعد سوشل سائنسز پہ آئے، عدالتی نظام، سوشل جسٹس، اکنامک سسٹم ٹھیک کیا، پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ گئے. اگر آپ اس ریلیجیس اور اسپرچل گراؤنڈنگ کو نکال دو، آئیڈیولوجیکل گراؤنڈنگ کو نکال دو، سوشل سائنسز کو نکال دو، صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ آ جاؤ تو یو ول پروڈیوس فینٹاسٹک سلیوز. آپ ہائی کوالٹی غلام پیدا کرو گے، اچھے میکینک ہوگے، اچھے ڈاکٹر ہوگے، اچھے انجینئر ہوگے، بٹ یو ول بی سلیو بیکاز یو ول ہیو نو سوشل آئیڈیولوجی، یو ول ہیو نو مورل آئیڈیولوجی، یو ول ہیو نو اسپرچل آئیڈیولوجی، اینڈ یو ول ناٹ نو کہ ہم نے بحیثیت قوم کس سمت میں جانا. تو جب بھی قوموں کی ریوائول کی بات ہوتی ہے، اینی ریوائولسٹ ہو ہیز کم ان دس یونیورس، اس نے پہلے آئیڈیولوجی کی بات، بیکاز دیٹس دا گراؤنڈنگ. آئیڈیولوجی کے بغیر کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال جو اپنا کلام لے کے اٹھتے ہیں، اٹ واز ریولیوشنری فار دا ٹائم، اٹ از ریولیوشنری فار ٹوڈے، اینڈ اٹ ول بی ریولیوشنری فار دا فیوچر آلسو، فار ٹائمز ٹو کم. فار ٹائمز ٹو کم. اور اس ایک ریولیوشن نے اٹ کریٹڈ، یہی کمال ہوتا ہے کلندر کا کہ وہ تقدیر بھی کریٹ کرتا ہے، امپاسبلس کریٹ کرتا ہے. ہی ہیز دا پاور ٹو ڈریم دی امپاسبل اینڈ دین دا ول ٹو اچیو اٹ. یعنی کمال اس کا یہ ہے کہ وہ اس کو یہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو وہ ہنس پڑتا ہے اس کے اوپر. اگر اس کو یہ کہے کہ یہ کام اچیو نہیں کیا جا سکتا تو وہ اس کو ٹھوکر مار کے رکھ دیتا ہے. اس کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہوتا. زبردست، ایکسلنٹ، دیٹس گڈ، ویری گڈ اوپننگ اسٹیٹمنٹ. ابھی ہم چلیں گے لوگوں کی طرف لیکن اس بریک کے بعد. لیکن اس سے پہلے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو obviously these guys will also be involved in that. So let's take a break first. Welcome back. Welcome to the revolution. Zaid Ahmed Saab, myself, Ali Azmat, and you guys here. Thank you very much for coming. حکیم صاحب ان کو میں پیار سے کہتا ہوں، ویسے یہ حکیم نہیں ہے، لوگ اکثر ان سے دوائیاں بھی مانگتے ہیں، بٹ بیکیم لقب ان کے لیے بن گیا کیونکہ اقبال کو بھی لوگ حکیم الامت کہتے تھے. ہم نے ان کا نام اس لیے حکیم ڈال دیا کہ یہ کم از کم ہمارے ملک کی، ہمارے نوجوانوں کی کوئی شاید نبض پکڑ سکیں، اور وہ ظاہری بات پکڑ. سر میں آپ سے ایک جو مین سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے بہت سارے بچے بھی آپ سے یہ بات پوچھنا چاہیں گے
کہ کس اسلام کو، جب اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو آج کل کے لوگ ہیں وہ ایسا کہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں جی، جو میں نے بھی بلکہ شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگ اسلام سے بھی، ریلیجن کے نام سے بھی خائف ہیں کہ اگر ریلیجن، کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں اس سسٹم کے اندر رہ رہ کے کہ وہ ریلیجن کی طرف جانے کو ایک سمجھیں گے پہاڑ کاٹنا ہے. دوسرا یہ کہ جب ریلیجن کی پرسپشن ہے وہ ایک اس طرح کی مسخ شدہ پرسپشن بن چکی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ آپ ہمیں عورتوں کو ڈنڈے مار کے کمروں میں بند کر دیں گے اور پھر یہ سارے جو گولیاں چل رہی ہیں اور کسی کو چھڑیاں مار رہی ہیں، اپنا کوڑے مار رہے ہیں طالبان جو کر رہے ہیں، تو یہ طالبان والا اسلام آپ ہمارے پر لانا چاہتے ہیں، جو کہ ابویسلی غلط کانسیپٹ ہے اور یہ بالکل بھی اسلام ہے. کیا آپ ان لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ یہ اب اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پاکستان میں آپ جیسے اسکالرز ہیں، غامدی صاحب جیسے اسکالر ہیں، تو کس اسلام کے پیچھے جائیں یہ لوگ، کس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ غامدی صاحب کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں یا طالبان کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے علی، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سمجھتا ہے، ہم کو خلفائے راشدین کا اسلام، اس سے زیادہ نیچے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر اپنے دین کی وزڈم کو کوئی سمجھتا ہے نا، if somebody understand the wisdom of what we follow، اس اسلام کا ہم نام لیتے ہیں، تو اس میں دین میں ہمارے 1% عبادات ہے، 99% معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ہاتھ یہاں باندھے تھے کہ ہاتھ یہاں باندھے تھے، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے پیٹ بھر کے کھانا کیوں کھایا جب تمہارا ہمسایہ بھوکا تھا. بالکل یہ سوال ضرور کرے گا. اور کون سا مسلمان فقہ، یہاں پہ ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اسلام جب نافذ کریں گے تو کون سا فقہ نافذ کریں گے، ایک ربش سوال ہے کیا جاتا ہے. کون سا اسلامی فقہ یہ کہتا ہے، کون سا اسلامی فقہ یہ سکھاتا ہے کہ ملک میں عدل کا نظام نہیں ہونا چاہیے؟ کون سا فقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سود اور ربا کا نظام ہونا چاہیے؟ کون سا مسلمانوں کا فقہ یہ کہتا ہے کہ ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر نہیں ہونا چاہیے؟ کون سا فقہ یہ کہتا ہے کہ سڑکیں اور گلیاں اور یہ معاملات گندے ہونے چاہیے؟ کون سا فقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں تعلیمی نظام 6 درجوں میں ہونا چاہیے اور پریویلیج کلاس کا نظام الگ ہونا چاہیے، غریبوں مسکینوں کا نظام الگ ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے ایشوز فقہ نہیں ہے، ہمارے قوم کے ایشوز کرپشن ہے، ہمارے قوم کا ایشو یہ ہے کہ اسپرچل گائیڈنس اور ڈائریکشن ختم ہو گئی ہے، ہماری قوم کا ایشو یہ ہے کہ یہاں رزق حرام کھاتے ہیں حکمران، ہماری قوم کا ایشو یہ ہے کہ یہاں کے حکمران خیانت کرتے ہیں، امت اور مسلمانوں کے بیت المال کو اس طرح ہڑپ کرتے ہیں جیسے ان کی ذاتی جیب کا مال ہو. یہ ہمارا المیہ ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس قوم کی غیرت اور عزت کو فروخت کیا جاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس قوم کے دفاع پہ خیانت و کمپرومائز کر کے غدار بنائے جاتے ہیں. کون سا مسلمان فقہ ہے جو منع کرتا ہے آپ کو کہ یہ کام آپ نہ کیجیے؟ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اقبال کا اسلام، اگر اس کی انٹرپریٹیشن ہے، ریزن وی ٹوک اپ اقبال ہے کہ اقبال نے مسلک اور فقہ کی تو بات نہیں کی، اقبال نے بات کی اسلام کے ایسنس کی، روح کی، وچ از دی ایسنس آف ڈگنیٹی اینڈ آنر. وہ کہ جہاں پہ آپ کا جلال بھی ہو، آپ کا جمال بھی ہو، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. مومن کے جو ایٹریبیوٹس وہ دے رہے ہیں، اس کا رزق بھی حلال ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہے، اس کا دل بھی صاف ہے، اس کے ساتھ آپ رہتے ہو، یو فیل پازیٹیو انرجیز فرام دس. اس کا چہرہ دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی کمپنی میں آ کے اس کے وجود کو دیکھ کے آپ کہتے ہو کہ اگر مسلمان اس کو کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو بی لائک ہم. اس کی داڑھی کے سائز میں یا پجامہ اس نے کتنا اونچا پہنا ہے، ماڈل سٹیزن، بیکاز ہی از اے ماڈل سٹیزن. وہ یتیموں بیواؤں مسکینوں کی بھی مدد کر رہا ہے، وہ فرعون کے آگے سٹینڈ لے رہا ہے، غریب کمزور کے آگے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. جب اللہ اس کو رزق دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے اس کو. وہ جب اللہ اس کو اختیار اور طاقت دیتا ہے تو وہ ظلم نہیں کرتا. فیئر کوئی نہیں ہے اس کو دنیا کے کسی فرعون کا خوف نہیں ہے، اس نہ بھوکا مرنے کا، نہ جان کا خوف ہے، نہ مال کا خوف ہے، نہ اپنی عزت کا خوف ہے. وہ اپنے اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور آزاد بندوں کی جو ڈیفینیشن کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ کس فقہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فقہ کے ایشوز ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشوز روحانیت کے، اسپرچولیٹی کے، کردار سازی کے، اور یہ اچھے انسان کے لوگ ہیں. ان سمپل ورڈز اچھے انسان بناؤ. یہ دین، اسلام کو دین فطرت اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ایک اچھا انسان بنو گے سڈنلی یو ول ریئلائز یو آر اے گڈ مسلم آلسو. جیسے اقبال کسی نے پرسوں ایک ایس ایم ایس میں بھیجا ہے کہ وین آئی گو ٹو ویسٹ آئی سی اسلام وداؤٹ مسلمس، وین آئی کم ٹو ایسٹ آئی سی
Muslims without Islam. تو یہ ان کا بھی ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ وہ دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک بات لوگ بھول جاتے ہیں علی. ہمارے یہاں دیکھیں ہر وقت لیکچر چل رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ, لوگوں کو انسان بنانے کے لیے لیکچر دیے جا رہے ہیں. ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا مرد مومن. پھر بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان حج کرتے ہیں, اس کے باوجود اس امت کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں اتنے بڑے مسلمان ملک ہیں, 1 ارب کی آبادی ہے. اسرائیل 30 لاکھ کی آبادی نہیں ہے. فلسطین کے مسلمانوں کو رونتا چلا جاتا ہے. بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں جرأت نہیں ہوتی کہ اسرائیل کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ آئندہ کسی فلسطینی بچے پہ تم نے ہاتھ اٹھایا تو ہم سر توڑ دیں گے. یہ کردار ہے, یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ نمازیں کتنی مرضی پڑھو, حج کتنے کرو, زکاتیں کتنی دو, اور رزق تمہارا حرام ہو, وجود حرام ہو, اتنے بغیرت ہو کہ دشمن تمہیں ایک طرف دھمکی دے تو تم ڈر کے پیچھے بیٹھ جاؤ کہ جی میری جان مال عزت آبرو تباہ ہو جائے گی. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے ہی شیروں اور دلیروں کے لیے, بغیرتوں کے لیے دین اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا. اللہ کرے جی ہم ایسے شعر پیدا کریں. ابھی لیٹس ہیو سم آڈینس پارٹیسپیشن. کوئی سوال پوچھنا چاہے گا زید صاحب سے؟ میں نے جو ریئلائز کیا ہے نا اپنی لائف کے اندر, وہ یہ کیا ہے کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ 4 صوبوں کے اندر ہے. اب جو ایسٹ کے 2 صوبے ہیں نا, پنجاب اور سندھ, ان کے لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں نا تو ان کا کلچر کافی حد تک انڈین کلچر کے ساتھ ملتا ہے. وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں انڈین کے ایکسنٹ میں, ٹوٹی پھوٹی انگریزی انڈینز کے ایکسنٹ میں بول کے بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی موویز دیکھ کے, ان کے گانے گا کے یہ ہم 2 صوبوں والے بہت خوش ہوتے ہیں. ادھر دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو جو بلوچستان اور سرحد ہے ان کا کلچر کافی حد تک افغانستان جیسا ہے. اب باؤنڈری جو ہے ہمارے ملک کے گرد نہیں ہے, ہمارے ملک کے درمیان ہے. کلچرل باؤنڈری جو ہے, فزیکل باؤنڈری ہمارے ملک کے گرد ہے, ہم ایک ملک ہیں, لیکن جو کلچرل باؤنڈری ہے وہ ہمارے ملک کے درمیان سے گزر رہی ہے. اب اس باؤنڈری کو ختم ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی آپ مجھے بتا دیجیے. میرے بچے, حج پہ جب آپ جاتے ہو تو وہاں 40 لاکھ مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. کوئی باؤنڈری ہوتی ہے ان کے بیچ میں؟ تو یہی طاقت ہے. ہمارے وجود کا مرکز کعبہ ہے, ہمارے وجود کا مرکز یہ کلمہ طیبہ ہے. جس لمحے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ جو شعر جس کی مثال علی نے دی تھی کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو, مکے نے دیا پیغام جنیوا کو, جمعیت اقوام یا جمعیت انسان, انسانوں کو یونائٹ کرنا ہے یا قوموں کو یونائٹ کرنا ہے. نا یہ جن فریکچرز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ فریکچر آ گئے ملک کے بیچ میں اور دائیں بائیں صوبوں کے درمیان آ گئے, اور سندھ جو ہے پنجاب کے خلاف اور بلوچستان سرحد کے خلاف اور وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ سارے فریکچرز اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کور آئیڈیالوجی اسلام ویک ہوتی ہے. یہ جب پاکستان آپ نے بنایا تھا اس وقت آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھی, کوئی گورنمنٹ نہیں تھی. اس وقت علامہ اقبال تھے اور قائد اعظم تھے. یو ہیڈ این آئیڈیالوجی بٹ یو ہیڈ نو اسٹیٹ, یو ہیڈ نو گورنمنٹ بٹ یو ور اے نیشن. اس لیے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی پاکستان بنانے کے لیے, جب 2 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے جس میں سے کم 60-70 لاکھ کاٹ دیے گئے رستے میں, تو وہ کسی نیشنلٹی کی بنیاد پر نہیں کٹے تھے, وہ قومیت کی بنیاد پر نہیں کٹے تھے. وہ ایسٹ بنگال سے لے کے برما اور میانمار کے ساتھ سے لے کر پنجاب تک ہجرت کی تھی لوگوں نے, اور ایک مقصد کے لیے کی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. So that was the ideology. So the point what you are asking is کہ پاکستان کے, اور جس بات کی آپ نے بات کی ہم اس سے اختلاف کریں گے, I disagree with that, کہ پنجاب کا اور جو سندھ کا کلچر ہے وہ سارا کا سارا پرو انڈیا ہے, اور جو یہاں کا کلچر ہے وہ افغانستان کی طرف ہے. پاکستان یہ پورا خطہ once it was one country, جب انڈیا کے ساتھ ایک بڑا ملک تھا, آمدرفت تھی, کلچر بہت سارے کامن تھے, ان کے بہت سے لباس ہمارے جیسے ہیں. ہم افغانستان کے لوگ وہی لباس پہنتے ہیں جو پورے پاکستان میں شلوار قمیض پہنا جاتا ہے. اور اس لیے کہ یہ باؤنڈریز بتاتے خود آرٹیفیشل ہے. یعنی جو انڈیا اور ہمارے درمیان جو باؤنڈری بنی ہے, جو زبردستی لائن لگا کے بنائی گئی ہے, اس کا مقصد یہ ہے ایک ٹیمپرری اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. یہ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ چونکہ کانگریس اس وقت کی ڈومینیٹ کر گئی تھی, انگریز اس وقت چھوڑ کر جا رہے تھے, اور مسلمانوں کا خطرہ یہ تھا کہ چونکہ وی ہیو لاسٹ آور پولیٹیکل اکنامک اینڈ ملٹری پاور, تو ایک ڈومیننٹ انڈین ایک زائنسٹ کانگریس فورسز کے درمیان مسلمان اناہیلیٹ کر دیے جائیں گے. اس لیے ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر ایک ملک بنایا جائے جہاں مسلمان اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں, ری گروپ کریں. اور اس کے مغرب میں جو بہت بڑا اسلامک بلاک ہے, دیکھیے پاکستان آخری ملک ہے اسلامک بلاک کا. آپ نارتھ افریقہ سے شروع کریں, تمام مسلمان ملک ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان پر ختم ہوتی ہے بات آ کر. پاکستان کے آگے پھر مسلم دنیا بکھر جاتی ہے. بنگلہ دیش ایک طرف ہے, انڈونیشیا برونائی وہ دوسری طرف ہے, ملیشیا تیسری طرف. مگر جو سنگل بلاک ہے سینٹرل ایشیا سے لے کے, تو اقبال کا ویژن یہ تھا کہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کر کے ایک خطہ یہاں پہ ہم بنائیں گے, پھر مغرب کی طرف ہم پہلے ایکسپینڈ کریں گے آئیڈیولوجیکلی, ناٹ فزیکلی, آئیڈیولوجیکلی. ایک آئیڈیولوجیکل بلاک بنے گا ہمارا, ایک ہوں گے مسلم,
حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر، افریقہ سے سینٹرل ایشیا تک. سو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف ہسٹری، انڈرسٹینڈ دا وزڈم، دا ڈیوائن وزڈم کہ جو اللہ نے اقبال کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی ہے. یہ باتیں کہ بیچ میں ڈیوائڈ آ گئی اور دیوار آ گئی اور سندھ پنجاب صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اتنی چھوٹی بات ہے، راتوں رات ختم ہو جائے گی. I'll give you just one example کہ سارے لوگ بات کرتے تھے کہ ملک ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، اختلافات ہیں. We won the T20 ورلڈ کپ، سب سے بڑا جلوس کوئٹہ میں نکالا گیا. اینڈ پیپل وڈ ناٹ بلیو دس کہ کوئٹہ میں جلوس کیسے نکالا جا سکتا ہے. ماسکو یونیورسٹی سے ہمیں ای میل آتی ہے جہاں پہ سارے وہ بچے ہیں جن کو نارملی آپ سوشلسٹ کہیں گے یا مارکسسٹ اورینٹیشن کے بچے کہیں گے، اور ماسکو یونیورسٹی میں 200 کے قریب پاکستانی بچے پڑھتے ہیں، آل آف دیم فرام آل پروونسز بٹ ود مارکسسٹ آئیڈیالوجی. اور ہمیں وہاں سے ای میل آئی کہ T20 جیتنے کے بعد ان مارکسسٹ لڑکوں نے جو کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایکنالج نہیں کرتے ہیں، پورے ماسکو یونیورسٹی میں ساری رات نعرے لگا لگا کے روسیوں کو جگا کے رکھا انہوں نے ود دا پاکستانی فلیگ. ویئر ڈز دیٹ کم فرام؟ اصل میں جو چیز پوچھنا، یعنی کہ جس چیز کے پیچھے میں فکر مند ہو رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جہاں پہ ہر شہر کے تقریباً لوگ تھے، تو وہ گیدرنگ کرتے تھے، جی آج سرائکیوں کی گیدرنگ ہے، آج اس کی گیدرنگ ہے، آج اس کی. ابھی جو شاعر کہتا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ شاعر خود سے نہیں کہتا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 آپ کھول کر دیکھیں تو یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن اب شرم کی بات یہ ہے کہ اب میں کسی کو یہ کہتا ہوں نا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53، تو وہ آگے سے پوچھتا ہے 53 کیا ہوتا ہے. ہمیں شرم آتی ہے اپنی قومی زبان کے اندر، ہمیں 100 تک گنتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی. بیٹا اس وقت ہم یہاں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں؟ The thing is that like the issue that he is bringing up, I disagree with him because the drawback that we have in us right now is that we are too judgmental. It doesn't matter if you're wearing jeans, it doesn't matter if I speak in English, it doesn't matter where I'm from. As long as we are working towards the progress of Pakistan, that's what matters. It doesn't matter. See, you keep judging people, oh, he's Saraiki, he's Bengali, he's Punjabi, he's Sindhi. As long as we are working together on some common platform, I don't mind hanging out with anybody. I don't Have you identified your common platform? Yeah, our common platform, like he said, we don't need, so, no offense, but we don't need to follow any Mr. Gandhi, we don't need to follow any Mr. Ali Azmad or any Mr. Zaid Hamid. They are just approaches. جیسے کہتے ہیں نا وسیلے بنائے ہیں. We need to follow Allah Ta'ala and we need to follow Holy Prophet, peace be upon him. That's it. It's just simple. Islam is not at all complicated. That's what I believe in. I think we have created the differences ourselves. It's our cultural differences, not religious differences. And one more thing I want to say that I think you are targeting youth, but you should target our parents as well, because they are the ones who don't let us go out. They're like, no, stay at home. No, don't do this. No, don't do that. It's not our fault. Even if you want to do something, the minute if I start covering my head, my dad would be like, oh, what's up? What's wrong with you? My brother would be like, yo, what's going on? See? So our like immediate families, they won't accept it. That's what I'm saying. اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے سب کو سب. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا اس کے بعد آتے ہیں. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan, the soft revolution which is taking power, and now we come to the audience. I would like to comment on that. جس طرح کہ ادھر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈس انفارمیشن اباؤٹ کس طرح ہمارا کوئی مورل کی بیس لائن نہیں ہے ہماری. آئی تھنک دا ریزن از بیکاز وی ایز اے نیشن ہم ہمیشہ سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے. وی آر آلویز ڈپینڈنٹ آن اینی بڈی ایلس. بے شک وہ ہماری مورل ویلیوز ہوں، ہماری کچھ بھی ہو. آئی مین اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو یو آل ہیو قرآن ایٹ یور ہاؤس. آپ کیوں نہیں کھولتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایٹ انڈیویجول لیول ہم لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. وی وانٹ somebody else to come اور ہمیں پکی پکائی چیز دے. آئی تھنک دیٹس ون ریزن آپ اسلام خود پڑھیں، خود سمجھیں، اینڈ دین جب آپ خود کچھ سمجھو گے دین یو گو ٹو ٹیچرز اینڈ دین یو آسک فار دا انٹرپریٹیشنز. دین یو کین جج ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. جب آپ کو یہی نہیں پتا. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے جی. پاکستان میں ٹھیک ہے بہت زیادہ لوگ ہیں which are actually trying to do something to make a create a change, but at the same time اتنی زیادہ کرپشن ہے، اتنا زیادہ ہر جگہ ہی. آپ اسکول کو دیکھ لیں، ہاسپٹل کو دیکھ لیں، کسی گورنمنٹ آفس یا کہیں بھی دیکھ لیں، اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ کوئی جو اچھا کام کرنا بھی چاہ رہا ہے ہی cannot ایکچولی ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس چیز کو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز میں نے آپ کو یہ کہنی تھی کہ ماشاء اللہ الحمد للہ وی آل اگری کہ طالبان از ناٹ پورٹریئنگ دا رائٹ اسلام اینڈ ایوری تھنگ، بٹ اس کو تو ہم سب بہت برا کہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو میڈیا ہے وہ اتنا آگے نکل گیا ہے، اتنا عجیب سا ہو گیا ہے. بیکاز
اب دیکھیں, اب آئی ایم ریئلی سوری اف آئی ایم ہرٹنگ اینی ون, بیگم نوازش ٹائپ لوگ, آئی مین دے آر ناٹ ایکچولی پورٹرینگ آور کلچر. اینڈ مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایکسٹریم ہے اور یہ بھی ایکسٹریم ہے, تو اگر ہم اس ایکسٹریم کو اتنا ڈینائیں اور اتنا اس کو برا کہتے ہیں, تو اس ایکسٹریم کو بھی فائٹ کرنا چاہیے, لائک ڈرنکنگ پارٹیز اینڈ یو نو ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, وی شوڈ لائک ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. سو دیٹ آئی تھنک مسٹر زید حامد کو یہ چیز بھی اپنے شو میں کافی زیادہ پروموٹ کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. کیا جواب دیں گے سر آپ اس بات کا کہ کرپشن بہت ہے؟ کرپشن کا تو سارا آپ کو جو انہوں نے بتایا ہے کہ جب لوگ ہی اچھے آپ آگے نہیں لے کے آئیں گے تو کرپشن ظاہری بات ہے بڑھے گی. اس کو ذرا ایک بات یہاں پہ ہم تھوڑی سی جو چیز بڑی آبویس ہمیں ہر یوتھ پروگرام میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ایک چیز, بچے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اس بات پر کہ جو کچھ وہ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں, جو برائیاں دیکھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈیبل. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ برائی کو گالی دینے سے, برائی کو کوسنے سے, اس کو کنڈیم کرنے سے کبھی برائی دور نہیں ہوئی. somebody has to be the agent of change. اور وہی بات جو بیٹی نے کہی تھی کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا آ کے اس تبدیلی کو لے کر آئے. اگین اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دس. یہ تبدیلی اندر سے تبدیلی مجھے اور آپ کو لانی ہے, اور سب سے پہلے مجھے اپنے اندر لانی ہے. دیکھیے جو بیٹی نے بات کی ابھی کہ ایک طرف طالبانائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو دوسری طرف لبرل ایکسٹریمزم ہے, ایگریڈ. جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں, بیٹا ہم نے اقبال کی ڈاکٹرن اٹھائی کس لیے؟ کہ اقبال نے مغربی تہذیب کے بارے میں کہی ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, کہ جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا, کہ یہ تہذیب تو تباہ ہو چکی ہے, اٹس فنشڈ. مغرب میں جو فیملی سسٹم تباہ ہوئے ہیں, جو کہ ان کی جو کہ عزت آبرو کوئی باقی نہیں بچی, باپ بیٹے میں بچوں میں ادب نہیں رہا ایک دوسرے کا, فیملی تباہ ہو گئی, ان کا اکنامک سوشل آرڈر تباہ ہو گیا. کیا فرق پڑا کہ چاند پہ پہنچ گئے اگر انسانوں میں شرم حیا عزت غیرت باقی نہیں رہ گئی تو وہ تہذیب تو گئی, اس کو تو ہم پہلے ہی کنڈیم کر چکے ہیں اور اقبال کے الفاظ میں اس کو ہم رد کر چکے ہیں. دوسری طرف جو انتہا پسندی ہے, ایکسٹریمزم ہے, ریجیکشن ہے, وہ بذات خود وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. ہم ریزن ہم اقبال کو لے کر آئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار ایمفسائز, ہر انسان اگر اس کی فکر اور سوچ آزاد ہو جائے تو اس کو راستے پتہ ہے کہ میں کیسے تبدیلی لے کر آؤں. ہم نے بھی جب یہ مشن شروع کیا تھا تو انتظار تو نہیں کیا تھا ہم نے کسی کا کہ کوئی اور شروع کرے گا تو ہمارے ساتھ آئے گا. آج اللہ کے فضل سے پاکستان کی یہ سب سے بڑی آئیڈیالوجیکل ریولوشن ہے جو ملینز آف ہارٹس کو ٹچ کر رہی ہے. آپ لوگ بچے یہاں بیٹھے ہو کسی وجہ سے بیٹھے ہو نا, کہ آپ لوگوں کے دل کو لگی ہے بات کہیں جا کے. اور جب علی شامل ہوئے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں اس وقت لاکھوں بچے کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک والنٹیئرز بن کے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بچے اپنے آپ کو ریفارم کر رہے ہیں, تبدیل کر رہے ہیں. دے آر بلڈنگ کیریکٹرز. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس فقہ پہ نماز پڑھتا ہے, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے, کون سچ بولتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ کون یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے کہ سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یا اپنی عزت نفس بیچ کے, اپنی آبرو بیچ کے, اپنی دنیا کو, اپنی دولت کو, اپنے کیریئر کو, اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی عزت آبرو بیچتا ہے یا نہیں بیچتا. اس سے فرق پڑتا ہے. اینڈ دس از ویئر یو نیڈ ٹو میک اے اسٹارٹ. آپ کی زندگیوں میں اس لیول پر بھی اپنے آپ کو دیکھو. جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ گھروں سے تعلق رکھتے ہو, کبھی بھوکے نہیں سوئے, آپ کے سروں پہ چھت ہے ہمیشہ, اللہ نے آپ کو عزت اور آبرو دی ہے, معاشرے کی ایلیٹ ہو آپ لوگ. جس یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود دیکھو کہ یونیورسٹیز کے اندر بچوں کے پرسز سے پیسے گم ہو جاتے ہیں, موبائل فون چوری کر لیے جاتے ہیں. کیوں؟ کتنی دکھ کی بات ہے یہ, کتنے دکھ کی بات ہے یہ کہ ہم کردار نہیں بنا سکے. بڑے بڑے سائنسدان ہم نے بنا دیے, انسان نہیں بنا سک رہے. تو پہلا کام انسان سازی سے شروع ہوگا. پہلا کام یہ ہوگا کہ بلڈ یور کیریکٹر. آپ کے دوست قسم کھا کے کہیں کہ یہ بچی ہے, یہ بچہ ایسا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ چوری نہیں کرے گا, یہ خیانت نہیں کرے گا, اس کو امانت دی جائے گی, یہ خیانت نہیں کرے گا. کافروں نے حضور کو کہا تھا صادق اور امین. صادق اور امین مسلمانوں نے آپ کو نہیں کہا تھا. اسلام لانے سے پہلے آپ صادق اور امین کہلاتے تھے. بفور یو وانٹ ٹو برنگ اینی چینج, لیٹ یور اینیمیز کال یو صادق اینڈ امین, دین دا چینج وڈ کم. اس سے پہلے چینج نہیں لا سکو گے. اینڈ دا چینج ہیز ٹو کم ود ان یو فرسٹ. لیٹس اس پروگرام کے بعد یہاں سے جو آج آپ اٹھو, فورگیٹ دا کلپنگ. جو ہونا ہے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کس طرح ہم اس کو چینج کریں گے. ویل برنگ اے چینج بائی چینجنگ دا پیپل اراؤنڈ اس. اور اس محفل سے اٹھنے سے پہلے یو شوڈ بی اے چینج مین ود ڈٹرمنیشن کہ آج کے بعد نہ میں حرام کھاؤں گا, نہ میں حرام کروں گا, نہ میں کسی کو دکھ دوں گا, نہ تکلیف دوں گا, ظالم کا ہاتھ روکوں گا, مظلوم کا ساتھ دوں گا. I'll protect my honor and dignity. I will not compromise on my izzat, my abru, my honor, not on the honor of Pakistan nor my personal honor. جب آپ اس طرح فیصلہ کر کے اٹھو گے, that's the change. آج 10 بچے ہوں گے, کل 100 ہوں گے, پھر 1,00,000 ہوں گے,
اور یقین کرو یہ میسج آلریڈی جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ آپ کو دے دیا. دا اونلی تھنگ وچ اللہ وچ یو پیپل آر سرچنگ ناؤ از یور آئیڈینٹی، شناخت. اور وہ شناخت آپ کو آئیڈیالوجی سے ملے گی، وہ شناخت آپ کو پاکستان سے ملے گی. اور اگر آپ نے اپنی آئیڈیالوجی جو کہ اسلام ہے اس کو ابینڈن کر دیا اور شناخت جو پاکستان ہے اس کو ابینڈن کر دیا، پھر دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی گرین کارڈ لے لو، جو مرضی ڈگری لے لو، یو ہیو ایوری تھنگ. عزت نہیں ہوگی. شروع عزت سے ہوتی ہے. یو ڈو ناٹ ڈیگریڈ یور سیلف. کسی کے آگے بھیک مانگنے سے انسان اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے نا. اور جب انسان لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مجھے یہ بینیفٹ دے دو، یہ پرکس دے دو، یہ پرولیجز دے دو، ونس یو میک اے ڈیسیژن آئی ول ناٹ کمپرومائز، میں اس طائر لاہوتی اس رسک سے بہت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. دا مومنٹ یو ڈیسائڈ کہ اگر یہ بات جو آپ سن رہے ہیں اگر پاکستان کا وزیر سمجھ جائے، فائنانس منسٹر سمجھ جائے، صدر سمجھ جائے، جو پوری دنیا کے ہماری حکمرانوں کی ایک عادت بن گئی ہے استغفر اللہ العظیم کہ صرف بھیک مانگ کے مذاق بنا ہوا ہے اخباروں میں، میڈیا میں کہ کشکول لیے پھر رہے پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ دے آر سیلنگ مائی ان یور عزت. میں کبھی بھیک نہیں مانگتا تو میرے نام پر بھیک کیوں مانگتے ہیں یہ لوگ؟ دس از ہاؤ دا نیشن مسٹ ٹیک اے اسٹینڈ. دس از ویئر دی آنریبل نیشن ٹیکس اے اسٹینڈ کہ ہم تمہیں ملک کے باہر نہیں جانے دیں. ہم کم کھانے پہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں گے ہم، لیکن ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ملک کے باہر جا کے بھیک مانگ کے لاؤ اور ہمارا سودا کرو اور کمپرومائز کرو اور وہ شرائط مان کے لاؤ، سیکرٹ ڈیل جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ تم جو بیڑا گرک ہماری قوم کا کرنے جا رہا ہے. یہ 10 سال کے بعد پتہ چلے گا ان کو. دس از ویئر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہمارے یوتھ گروپ کو، دس از ویئر دے نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ انشاءاللہ دس از ویئر یو ول میک اے ڈفرنس. آج جو پاکستان اللہ کے فضل سے قائم ہے، آپ جیسے بچوں کی وجہ سے قائم ہے، یوتھ کی ینگسٹرز کی وجہ سے جو اپنی اپنی جگہ پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں آن دیئر آئیڈیالوجی، آن دیئر ویژن، آن دیئر وزڈم، آن بلیف کہ پاکستان کو ہم بیچیں گے نہیں، نہ بیچنے دیں گے کسی کو. تو اللہ کے فضل سے گھبراؤ نہیں. یو آر ویری پاورفل ایچ ون آف یو، ایچ ون آف یو. آج میں نے بڑی زبردست ایک بات پڑھی، ایک بس کے پیچھے لکھی ہوتی ہے. اکثر رکشوں اور بسوں کے پیچھے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. اس میں لکھی ہوئی تھی کہ زندگی جو ہے وہ مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، اس کے بعد آپ Welcome back to Iqbal Ka Pakistan, the soft revolution which is taking power, and now we come to the audience, جو youngsters ہیں ہمارے ملک کے، جو کہ ہماری آنے والے سالوں میں جو ہماری اسٹرینتھ بنیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے میرے اندر ایک وہ جو آپ کو دیکھ کے وہ ایک جذبہ جاگتا ہے. اور میں بچوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہیں. یعنی کہ ہماری جو جنریشن تھی وہ تو ایک بالکل ہی نکارا ایک طرح سے ہوگی، لیکن یہ لوگ ان کو ہر قسم کی انفارمیشن ملتی ہے، ہر قسم کی چیز کو یہ جانتے ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھنے والے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا ان کے سروں پہ چھتیں ہیں، ان کے جیبوں میں پیسے ہیں، کھانے بھوکے نہیں پھرے ہماری طرح سے. لیکن وہ بھی ایک پروسیس ہے جس میں انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے بھی. لیکن یہ جو بچے ہیں یہ بہت آگے جا کے میرے خیال سے یہ ملک کی ترقی اور جو باتیں آپ انویژن کر رہے ہیں ابھی، میرے خیال سے اس کی تعبیر کو اتنی دور نہیں مجھے لگتی. اور ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے لاسٹ کاز ایز پورٹریڈ بائی آر اینیمیز. جی اب کون بات کرنا چاہ رہا تھا؟ سر پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کے ان کو طالبان کہہ رہے ہیں. سر طالبان یہ نہیں ہوتے کہ جو اسلام کے نام پہ اس طرح کریں، سر یہ دہشت گرد ہے. پھر سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس کے لیڈرز بھی سر اس کے اوپر اسی طرح کے آتے ہیں. سر تھرڈ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ سر میں آپ کا سن کے کافی انسپائر ہو جاتا ہوں سر علامہ اقبال کی باتیں سن کے، لیکن سر میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں اس آگے کیا کروں. سر میں اگر اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں تو وہاں پہ ان کو میں کہتا ہوں، وہ مجھے بالکل ہی میرا کانفیڈینس بوسٹ کرتے ہیں. تو سر میرے پاس تو پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کروں. سر آپ کی پرابلم جو ہے نا وہ میری والی ہے. میں بھی جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں تم مولوی بن گئے ہو، تم پاگل ہو گئے، یہ ہو گئے ہو. وہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اقبال کا پاکستان ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جائیں ویب سائٹ سے، پاکستان الائنس، یوتھ الائنس، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ملک کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کرپشن کی بات کی ہے کہ آپ کے لیڈرز بھی وہی ہیں جو کہ آپ کی قوم ہے، تو یہ بار بار ایک طرح سے تہمت لگائی جاتی ہے. ہم لوگوں کو تو کبھی چانس ہی نہیں ملا کہ ہم اچھے لوگ کبھی لیڈر بن سکیں جا کے. آپ نے اچھی کردار والے لوگوں کو، اچھے جو جن کا کردار اچھا ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، ان کو کبھی آگے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیسے کی گیم کے تھرو آپ الیکشن جیتے ہیں. جو سسٹم ہے اٹ سیلف از کرپٹ.
It's a self-defeating system. اگر سر نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے اکنامک افیئرس کو بعد میں رکھیں اور سب سے پہلے اپنے ریلیجیس افیئرس کو دیکھیں. پہلے ہم اپنے ریلیجیس افیئرس کو دیکھیں اور اکنامک افیئرس اور پھر اپنے سائنٹیفک جو نالج ہم لوگ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں تو وی ول موو بیک اراؤنڈ 20 or 30 years اگر صرف ہم اپنے ریلیجیس افیئرس کو دیکھنا شروع کریں. نہیں آپ اس میں بالکل غلط ہے. آپ اس کا ذرا بتائیں ان کو کہ کس طرح یہ آپ کا کانسیپٹ بڑا غلط ہے آپ کا اس کا. وداؤٹ ریلیجیس اینڈ اسپرچل فاؤنڈیشن انسان کو اپنے وجود کو تبدیل کرنے میں ایک رات لگتی ہے. ایک لمحے کی سوچ ہے, ایک لمحے کی فکر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. جتنے بڑے بڑے بزرگ آپ کے ہیں خلفائے راشدین جن کے آپ نام سنتے ہیں 30-40 سال زندگی گزارنے کے بعد ایک لمحہ تھا جب انہوں نے یو ٹرن کیا. ایسا ہی تھا نا, ایک لمحہ ہوتا ہے. انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا, آج کے بعد میں اپنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو قائم کروں گا, اس کے لیے ہاتھی گھوڑے نہیں کھینچنے. واٹ وی آر سیئنگ از کہ اگر آپ کی یہ ریلیجیس اور اسپرچل فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو مرضی ترقی بھی حاصل کر لو, اگر آپ کی کردار سازی نہیں ہے تو انسان سازی نہیں ہے, تو اس کے بعد جو کچھ آپ کر رہے ہو اس میں خیر نہیں ہے. فتنہ پھیلے گا, فساد پھیلے گا, جو کہ آج مغرب میں دیکھ رہے ہو آپ. جب مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے مشرق اور مغرب کی, کمیونزم اور کیپٹلزم کی, تو اس کے بعد کون سی بات آرگومنٹ کی رہ جاتی ہے؟ جو بات بالکل طے ہے کہ انسان جب تک کردار سازی نہ ہو, اخلاق سازی نہ ہو, انسان سازی نہ ہو, معاشرے میں اچھے انسان نہ ہو جو یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتے ہو, حرام اور حلال کی تمیز نہ کرو, وہ اچھا ٹیکنالوجسٹ ڈاکٹر انجینئر بن کے کیا کرے گا؟ معاشرے کو اس سے پھر وہ حرام کھائے گا. یہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, کروڑ پتی ہیں, لیکن حرام کھاتے ہیں. یہاں بڑے بڑے انجینئرز ہیں, سب کچھ ہے لیکن حرام کھاتے ہیں. کیا فائدہ؟ ملک و قوم کا بیڑا غرق پڑھے لکھے لوگوں نے کیا, جاہلوں نے ملک کو نہیں تباہ کیا. ملک کو انہوں نے تباہ کیا جو منسٹرز بنتے ہیں, ایم ایل ایز بنتے ہیں, بیوروکریٹس بنتے ہیں, یا بڑی بڑی ٹاپ پوزیشن پہ جاتے ہیں, بڑے بڑے اداروں کے حکمران بنتے ہیں, سربراہ بنتے ہیں. وی میڈ دم انجینئرز, وی میڈ دم ڈاکٹرز, وی کوڈ ناٹ میک دم ہیومن بینگ. آپ نے زاہد صاحب کی بات سنی, آبویسلی آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے, لیکن ابھی یہ سیشن ختم نہیں ہوا. وی گونا کنٹینیو دس سیشن نیکسٹ ویک آلسو, سو ویل سی یو نیکسٹ ویک. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ.